جناب آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے 12واں روزہ اختیار کیا، یعنی عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہوا، عشرہ مغفرت جاری و ساری ہے اور اس کا دوسرا روزہ آج ہم نے اختیار کیا ہے. جتنی دعائیں آپ نے آج کی شب اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، جتنی تلاوت کی، جتنے ذکر و اذکار کیے، جتنی تسبیحات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور گزشتہ روزوں کو بھی قبول فرمائے. آئندہ جو آنے والے روزے ہیں، بقیہ روزے، انہیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے لائیو سوالات کو شامل کرتے ہیں اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں. آج بھی تشریف فرما ہیں. آپ جلدی جلدی اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ ہم سوالات پیش کریں اور آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں. اچھا مفتی صاحب، ایک چیز یہ پوچھی گئی ہے کہ اگر زکوٰۃ واجب بھی ہے اور مطلب رمضان میں نہیں دے سکے تو اس کے بعد اگر دے دی جائے تو کیا اس تاخیر پر بھی کوئی وہ ہے کسی قسم کا کوئی فرمائیے گا، کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں زکوٰۃ ویسے مطلق عن الوقت ہے. مطلق عن الوقت کا مطلب اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے. جب آپ پہ فرض ہو گئے تو کوئی قید نہیں ہے، پوری زندگی میں دے سکتے ہیں. لیکن مفتہ بھی قول یہ ہے، یعنی وہ قول کے جو علماء نے اختیار کر کے عوام کو بتانا پسند فرمایا، اس میں یہ ہے کہ اگر ایک دن کی بھی تاخیر کریں گے بلا عذر تو گناہ گار ہوں گے. بلا عذر یعنی مستحق موجود ہیں تو فوراً ادا کریں. بعض لوگ اپنے ایک زیڈ اکاؤنٹ میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ آتے رہیں گے تو ہم دیتے رہیں گے، اور پورا سال تقریباً، اور بعض اوقات تو سال کے بعد بھی بچ جاتا ہے، اگلے سال دے رہے ہوتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہوتا ہے. بہت مستحق لوگ موجود ہیں، جتنی جلدی زکوٰۃ کی ادائیگی اتنے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے کل بھی سوال کیا تھا لیکن میرا سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا تو میں واپس کر رہی ہوں. جی سوال بتا دیجیے آپ دوبارہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے نا 2 تولہ سونا ہے اور 1.5 لاکھ کے بون ہیں، اور جو ہماری سیلری ہے نا وہ تو ہر مہینے خرچ ہو جاتی ہے. تو اب ہماری گولڈ 2 تولہ پہ تو مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ جیسے زکوٰۃ نہیں ہوتی تو اب 2 تولہ پہ زکوٰۃ ہوگی یا جو بونڈ ہے ان پہ زکوٰۃ ہوگی؟ یہ ہمیں بتا دیں. ٹھیک ہے. بہت مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے جی سر. جی ہاں، دیکھیں اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے جب 2 جنس کے مال ہوں، یہ 2 تولہ سونا کی کرنٹ ویلیو نکال لیں اور جتنے کے بانڈ ہیں وہ اس میں ایڈ کر لیں کیش، یعنی اور اس کا ٹوٹل اماؤنٹ نکالیں، اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی. یعنی دونوں پر زکوٰۃ بنے گی، بانڈ پر بھی اور گولڈ پر بھی. اگر اکیلا گولڈ ہوتا نا، اس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوتا، پھر ان پہ زکوٰۃ نہیں تھی جب تک 7.5 تولہ نہ ہو جاتا. لیکن چونکہ بانڈ موجود ہیں، وہ پڑے ہوئے ہیں اور سال گزر گیا ہے، تو اس کا پھر اماؤنٹ اس کے ساتھ دونوں کو ایڈ کر کے ٹوٹل کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. سر سوال یہ ہے کہ 2 سوال ہیں سر. ایک تو یہ کہ 60 مساکین کو کھانا کھلا دینا ایک روزے کا کفارہ ہے یا کہ ایک رمضان میں جتنے بھی روزے ٹوٹ گئے ہیں ان کے لیے کافی ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 4 رکعت نماز سنت میں تسمیہ کی تعداد کتنی ہے؟ بسم اللہ کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک. دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانے سے پہلے بھی پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، معلوم کر لیتے ہیں. بالکل، بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جناب. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. جی مفتی صاحب. دیکھیں جتنے روزے ٹوٹے ہیں ان تمام روزوں کے بدلے میں روزہ ہی رکھنا ہوتا ہے قضا، اس میں فدیہ وغیرہ نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ بہت ہی شیخ فانی ہیں، بوڑھے ہیں، یا اتنے زیادہ بیمار ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں آئندہ زندگی میں بھی آپ روزے نہیں رکھ سکتے، پھر وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار دیں گے، وہ فدیہ کہلاتا ہے، تو بری ذمہ ہو جائیں گے. لیکن روزہ ٹوٹ گیا جو انہوں نے کہا، اس میں اگر جان بوجھ کر توڑا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، پھر صرف قضا نہیں ہے، وہ کفارہ ہے. یعنی 60 روزے کفارے کے رکھنے ہوں گے لگاتار اور ایک روزہ قضا کا. ٹوٹل 61 ہوتے ہیں. قضا والا علیحدہ رکھ سکتے ہیں لیکن 60 روزے کفارے کے ایک ساتھ رکھنے ہوں گے. اچھا اگر لگاتار نہیں رکھ سکے مفتی صاحب اس میں؟ یہ تو سزا ہے ایک. اگر 59 رکھ لیے اور ایک کسی عذر کی بنا پر بھی چھوٹ گیا تو نئے سرے سے گنتی سٹارٹ کرنی پڑے گی. اس لیے اس میں بہت سخت سزا رکھی ہے شریعت نے. اور 4 رکعت سنت میں غالباً یہ پوچھ رہے تھے کہ ثنا کتنی بار پڑھنی ہوگی. اگر سنت مؤکدہ ہیں تو صرف پہلی بار ہوتی ہے، جیسے فرض کے اندر ہوتی ہے پہلی رکعت میں. اور اگر سنت غیر موقدہ ہیں تو پہلی میں اور تیسری دونوں میں ثنا پڑھی جاتی ہے. اور ہر سورت سے پہلے نماز میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہوتا ہے. الحمد سے پہلے بھی پڑھ لیں اور سورت سے پہلے بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے. کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا تھا کہ میرے پاس 3 تولے سونا ہے اور کچھ پیسے ہیں تقریباً 4-5 لاکھ روپیہ جو ادھار میں ہے، میں نے دے رکھا ہے. کیا میری اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟
ٹھیک ہے، شامل کریں گے آپ کے سوال کو انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میں نے مفتی صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ میں نے نا ریٹائرمنٹ لی تھی. ریٹائرمنٹ کے بعد وہ میں نے اپنی بچی کی شادی کی ہے تو کچھ میرے پیسے بچ گئے تھے تو ہم نے کسی کو کاروبار کے دیے تو نہ انہوں نے ہمیں کوئی کاروبار کا کوئی پیسہ دیا نہ کچھ، نہ وہ ہمارے پیسے واپس دے رہے ہیں. تو اس پہ کوئی زکوٰۃ کا ہے مسئلہ؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا ایک پلاٹ ہے 5 مرلے کا 4.5 مرلے کا، تو وہ میرے بچے وغیرہ میرے کوئی نہیں ہے تو میں نے اپنے بھتیجے کے بھی کہا ہوا ہے، منہ سے کہا ہوا کہ جب تک میری زندگی ہے تو وہ میں اپنے بھتیجے کو دے دوں گی، تو اس پہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. جی یہ 3 تولہ سونا ہے، 4 لاکھ روپے بھی ہیں، لیکن کہتی ہیں مجھ پر قرضہ بھی ہے کچھ دیور کا. تو سال جب تمام ہو جائے پہلے تو آپ گولڈ کے ریٹ نکلوائیں اور اس کو کیش کے ساتھ ملائیں، پھر اس میں سے اس قرضے کو مائنس کر دیں. اگر مائنس کرنے کے بعد کم از کم 52.5 تولہ چاندی کی رقم بچتی ہے جو تقریباً 1,18,20,000 آج کل کے دور کے اعتبار سے ہے، تو پھر ان پر زکوٰۃ ہوگی. یعنی جو قرضہ ہٹا دیں باقی مال بچے اس پہ زکوٰۃ. لیکن اگر قرضہ نکال کر بالکل بھی نہ بچے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن جیسے یہ کہہ رہی ہیں 3 تولہ سونا ہے آج کل کافی ہوتا ہے، یہ تقریباً 3 لاکھ کا تو یہ لے لیں، 4 لاکھ 7 لاکھ قرضہ نکلے گا تو باقی جو بچے گا اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی. یہ کہتی ہیں ریٹائرمنٹ پہ کچھ میں نے زیور لیا تھا، پھر میں نے کاروبار کے لیے پیسے دیے، وہ پیسے نہ واپس مل رہے ہیں نہ کوئی پروفٹ مل رہا ہے، اس پہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ سامنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ پیسہ آپ کا دیوالیہ ہو گیا ہے بالکل، اور وہ یا پھر وہ غائب ہو گیا کوئی خبر ہی نہیں ہے، تو آپ پہ زکوٰۃ اس کی واجب نہیں ہے جب تک وہ پیسہ آپ کے قبضے میں نہ آئے. قبضے میں آئے گا پھر اس پہ سال گزرے گا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انویسٹ کیا ہے پھنسا ہوا ہے پیسہ، تو پھر جس شکل میں پھنسا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. مثال کے طور پہ اگر وہ کیش کی شکل میں ہی ہے تو اس کیش پہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. اگر وہ کہتا ہے میں نے کوئی پلاٹ لے لیا تھا بالفرض، وہ پلاٹ پھنسا ہوا ہے تو پلاٹ کی کرنٹ ویلیو نکال کر جتنا ان کا شیئر بنتا ہے اتنا حصہ نکال لے، اس کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور یہ کہتی ہیں کہ 4.5 مرلے کا پلاٹ ہے، میرا ارادہ ہے کہ بھتیجے یا کس کو دے دوں گی، اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تھا تو چاہے کروڑوں کا پلاٹ ہو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اگر آپ کی نیت ہے کہ آگے چل کے میں بیچ دوں گی، اس نیت سے لیا تھا، بعد میں چاہے ارادہ ہے کہ چلو کسی کو تحفہ میں دے دیں، لیکن اگر آپ کی نیت ابھی باقی ہے تو پھر اس پہ سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب سوال بتائیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ میں نے بینک سے اسلامک لون لیا ہوا ہے، مشارکہ جو کہلاتا ہے، تو اس کے علاوہ میرے پاس کیش بھی ہے اور اس کے علاوہ جیولری بھی ہے. تو یہ میں نے سنا ہے کہ وہ یعنی کہ اس کو لیس کر کے لون کو پھر اماؤنٹ دیا جائے گا. اس میں تھوڑی وضاحت کر دیں کس طرح سے اس کی پیمنٹ ہوگی، یعنی کہ لون کا اماؤنٹ لیس کر کے ہوگی یا لون کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا؟ ٹھیک ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 4 سوالات ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے اسلامک بینک میں جیسے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہوتا ہے، اس میں اماؤنٹ جو ہے وہ فکس نہیں ہوتی، وہ ہر سالانہ ہمیں ان کا پروفٹ ملتا ہے، کبھی کم پروفٹ ہوتا ہے کبھی زیادہ پروفٹ ہوتا ہے، وہ کبھی بالکل بھی نہیں ہوتا. تو کیا وہ ہم لے سکتے ہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یونیفارم کی پکچر پہن کر جو بچی ہے وہ کپڑے نماز پڑھ سکتی ہے؟ اس میں آئیز بند ہے، صرف آئی لیشز بنی ہوئی ہیں. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز جی جو بینک سے لون لیتے ہیں نا، اس کا کچھ الگ حساب کتاب ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ریٹرن ایگریمنٹ ہوتا ہے. بینک آپ سے تمام قرضہ ایک دم نہیں مانگ سکتا. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب سال کا اینڈ آئے تو آپ ٹوٹل اپنا کیش کا جو بھی ہے سب ایڈ کر لیں، پھر جو کرنٹ منتھ کی آپ کو انسٹالمنٹ دینی ہے وہ مائنس کر دیں اس میں سے. باقی کو نہیں دیکھا جائے، صرف وہ کرنٹ منتھ کی انسٹالمنٹ مائنس ہوگی، اور جو آپ کے گھر کا خرچہ وغیرہ وہ سب مائنس کر کے باقی جو بچے گا اس پر 2.5% زکوٰۃ ہوگی. اور اگر انہوں نے اسلامک بینک کے اندر غالباً یہ کہہ رہی ہیں ہم نے رکھوایا ہوا پیسہ، تو چونکہ وہاں مفتیان کرام ایز اے شرعی ایڈوائزر ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے ایڈوائس کی روشنی میں آپ بالکل لون یہ پروفٹ لے سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. عام بینک کو تو ہم منع کریں گے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا. میں آج ایک بار پھر آپ کے سوالات کو شامل کیا گیا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات آ جائیں. بس آپ کی طرف سے کچھ آڈیو کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز نہیں بند کرتے ہیں جس کے سبب آڈیو کا کوئی مسئلہ ہو جائے، لیکن کوشش کیا کریں کہ آپ پراپرلی اپنے سوالات لکھ لیں اور ہمارے اس سیگمنٹ کے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ آپ کو جوابات، آپ کے مطلوبہ جوابات جو ہے وہ مل جائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور آج کا دن بھی اسی طرح گزاریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے اعمال و افعال کی اصلاح فرمائے. اور زبان کے حوالے سے آج جو باتیں ہوئی ہیں، جتنی گفتگو علماء حضرات سے سنی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کل آپ سے ایک بار پھر ملیں گے انشاءاللہ تمام سیگمنٹ کے ساتھ. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔